6 فروری کو متحدہ عرب امارات میں ابوظہبی کے اندر ایسا ایونٹ ہوا ہے کہ جس کو کئی لحاظ اور کئی وجوہ سے ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور چونکہ وہ ایک نیا واقعہ ہے اور تاریخ اسلام کے لحاظ سے اور شرعی احکام کے لحاظ سے اس کے بارے میں بہت زیادہ وضاحتوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اور آخری جو کلمات ہیں ان میں بھی اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ 6 فروری کو پوپ فرانسس وہ سرزمین عرب پہ پہلی بار تاریخ میں عرب کی سرزمین پر آیا، اور اس شان و شوکت کے ساتھ اس کو دعوت دی گئی، اور اتنا بڑا اجتماع منعقد کیا گیا جس میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب نصارہ تھے، نصرانی کرسچن، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو بھی اس میں دعوت دی گئی۔ اس میں پنڈت، پادری اور مذہبی رہنما اور مسلمانوں کے علماء بھی شریک ہوئے، اور بالخصوص شیخ ازہر، جو ازہر یونیورسٹی مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی شمار کی جاتی ہے، اس کے سربراہ شیخ ازہر ڈاکٹر احمد، انہوں نے بھی اس میں شرکت کی۔ متحدہ عرب امارات میں پہلی بار جو اسلامی دنیا میں اتنی صدیوں کے اندر عرب کی سرزمین پر بلایا گیا، تو یقین اب دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے، اور عالم اسلام میں کتنے لوگ ہیں جو اس کی مذمت میں اپنی آواز دلائل کی روشنی میں بلند کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی تقریباً 2 سال مودی کو متحدہ عرب امارات کے اندر بلایا گیا، اور دنیا کے سب سے بڑے مندر کا تحفہ اسے دیا گیا، یعنی شرک کا دنیا میں سب سے بڑا اڈا، اس کی سرپرستی اور وہ سیاہی بھی ان لوگوں نے حاصل کی۔ اور اس کے بعد اب چرچ کے لیے پوپ فرانسس کو چرچ کی زمین کے ڈاکومنٹس تحفے میں اسے دیے گئے۔ اس کی ساری جہتیں میرے سامنے ہیں، کالم لکھے جا رہے ہیں اس پر، اور کچھ لوگ شیخ ازہر کا پوپ سے مصافحہ، پرجوش مصافحہ اور پرزور معانقہ، اور پھر ایک روایتی بوسہ، یہ تینوں چیزیں لبرل لوگوں کو اور یہود و نصارہ کے حواریوں کے لحاظ سے تو اس پر بڑے خوشی کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے لحاظ سے جو قرآن و سنت کے خادمین ہیں اور دین اسلام کے چھوٹے سے علمبردار ہیں، ہمارے لحاظ سے یہ باتیں برداشت سے باہر ہیں۔ ٹھیک ہے، ازہر یونیورسٹی ہے، مگر اللہ کا قرآن قرآن ہے، اور دین اسلام ہے، اور اس میں کسی کو کسی لحاظ سے کوئی تبدیلی کا حق نہیں ہے۔ میں اس گفتگو کے آغاز میں ہی سارے عالم اسلام کے مفتیان کرام، سکالرز
خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہوں، ان کو دعوت فکر بھی دے رہا ہوں، شیخ ازہر سمیت، کہ اس پر اگر وہ ڈائلاگ کرنا چاہیں، مناظرہ کرنا چاہیں، مکالمہ کرنا چاہیں، جو بھی کرنا چاہیں، تو ہم اظہار حق کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سرخرو ہوں گے کہ ہم نے دھاندلی جو یورپ کی آندھی میں کی جا رہی تھی، امریکہ کے ایجنڈے پر کی جا رہی تھی، چھوٹے موٹے یہ عمران خان، ان کی کیا حیثیت، اوپر امریکہ تک اور جو بھی کفر کی طاقتیں ہیں، ان کے سامنے ہم اپنا موقف کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کفار ہیں، اور ان کو جس انداز میں بلایا گیا اس کا خلاصہ ایک لفظ میں، ہلکا سا خلاصہ، نرم سا، دوستی کے لفظ سے بیان ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا، اس پر دوستی کا لفظ تو ضرور بولا جائے گا کہ دوستی کے لیے کیا گیا، دوستی کی وجہ سے کیا گیا، دوستی کا اظہار کیا گیا، آپس میں محبت و مودت، اس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے قرآن میں اہل کتاب کے لیے جو احکام ہیں، صرف اگر آیات ہی پڑھی جائیں تو شاید ان کی مختصر تفصیل میں ہی رات گزر جائے، اس قدر خالق کائنات جل جلالہ نے اس مسئلے کو قرآن و سنت، قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی وضاحت کی ہے۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے